انفو جہان ٹی وی دیکھنے والوں کو میرے طرف سے السلام علیکم۔ دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو لے کر جا رہے ہیں ایک ایسے عرب ملک کے دورے پر جو نہ صرف اپنی قدیم تہذیب بلکہ اپنے روحانی ورثے کے لیے بھی مشہور ہے۔ وہ سرزمین ہے جس نے انسانیت کے کئی عظیم تہذیبوں کو جنم دیا اور آج بھی اپنے زخموں کے باوجود دنیا کو پیغام امن دے رہی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں شام یعنی سیریا کی۔ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے قدیم عبادت گاہیں کہاں واقع ہے؟ کیا آپ نے کبھی ان مقامات کے بارے میں سنا ہے جہاں کئی انبیاء نے وقت گزارا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ شام کا دارالحکومت دمشق، جس کو ڈمسکس کہا جاتا ہے، دنیا کا سب سے قدیم مسلسل آباد رہنے والا شہر ہے؟ یہاں وہ کون سی اسلامی نشانیاں ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے لاکھوں مسلمان ترستے ہیں؟ کیوں شام کی سرزمین کو جیو پولیٹیکل اور سیاسی لحاظ سے خاص اہمیت حاصل ہے؟ اور کیسے یہ خوبصورت ملک ایک طویل جنگ کے بعد بھی اپنی شناخت کو قائم رکھے ہوئے ہے؟ یہ تمام راز اور دلچسپ حقائق ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتانے جا رہے ہیں۔ تو آئیے ہمارے ساتھ شام سیریا کے ایک یادگار اور جذباتی سفر پر روانہ ہوں۔ جانیے وہ سب کچھ جو عام سیاحوں کی نظروں سے اجل ہے، مگر تاریخ اور ایمان کے دروازے آپ پر کھول دیتا ہے۔ دوستو، شام، جس کا سرکاری نام سیرین عرب ریپبلک ہے، مشرقی وسطی مڈل ایسٹ کا ایک تاریخی ملک ہے جس کا کل رقبہ 1,85,180 مربع کلومیٹر ہے اور یہ دنیا کے سب سے بڑے ممالک میں 27ویں نمبر پر آتا ہے۔ اس کی آبادی تقریباً 2,21,00,000 ہے، جس کے لحاظ سے یہ دنیا کا 58واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ شام کے سرحدیں شمال میں ترکی، مشرق میں عراق، جنوب میں اردن، جنوب مغرب میں اسرائیل، مغرب میں لبنان اور بحیرہ روم میڈیٹرینین سی سے ملتی ہے۔ ملک کی اکثریتی آبادی مسلمان ہے، جس میں تقریباً 74% سنی مسلمان، 13% شیعہ مسالک جن میں علوی اور اسماعیلی شامل ہے، اور باقی عیسائی، دروز اور دیگر اقلیتیں شامل ہے۔ شام کا دارالحکومت دمشق ہے، جو دنیا کی قدیم ترین مسلسل آباد رہنے والے شہروں میں سے ایک ہے، اور یہ شہر اسلامی، تاریخی اور ثقافتی لحاظ سے نہایت اہمیت رکھتا ہے۔ ناظرین، شام کی تاریخ نہایت قدیم اور شاندار ہے، جو انسانی تہذیب کی ابتدائی دور سے جڑی ہوئی ہے۔ یہ خطہ دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں شامل رہا، جہاں 11,000 سال قبل بھی انسانی آبادیاں موجود تھے۔ تاریخی شہر ایبلی، اوگارت، دمشق اور حلب اس سرزمین پر موجود رہے ہیں، جو علم، فن، مذہب اور تجارت کا مرکز سمجھے جاتے تھے۔ دمشق دنیا کا قدیم ترین مسلسل آباد شہر مانا جاتا ہے۔ اسلامی دور میں شام کو خاص اہمیت حاصل رہی۔ خلافت راشدہ کے بعد خلافت امویہ کا دارالحکومت بھی دمشق ہی رہا، جہاں سے اسلام کی فتوحات ایشیا، یورپ اور افریقہ تک پھیلے۔ بعد ازاں شام مختلف سلطنتوں جیسے عباسی، فاطمی، ایوبی اور عثمانی خلافت آٹومن امپائر کے زیر اثر رہا۔ 20ویں صدی میں شام فرانسیسی قبضے میں آیا اور 1946 میں آزادی حاصل کی۔ جدید دور میں شام کو کئی سیاسی بحرانوں، خانہ جنگیوں اور غیر ملکی مداخلت کا سامنا رہا، جنہوں نے اس عظیم سرزمین کو بری طرح متاثر کیا، مگر اس کے باوجود شام اپنی ثقافتی عظمت اور تاریخی ورثے کے لیے دنیا بھر میں پہچانا جاتا ہے۔ دوستو، شام ایک ایسا ملک ہے جو صدیوں سے تہذیب، علم، فن اور تجارت کا مرکز رہا ہے۔ دمشق اور حلب جیسے شہر تاریخ کے اوراق میں سنہرے حروف سے لکھے گئے ہیں، جہاں مختلف تہذیبوں اور اقوام نے اپنے نقوش چھوڑے۔ مسجد امویہ، قلعہ دمشق، حلب کا قلعہ، باب توما اور پرانے بازار جیسے مقامات آج بھی اسلام کی عظمت، فن تعمیر اور عربی ثقافت کے زندہ مثالیں ہیں۔
بدقسمتی سے شام اب ایک شدید بحران کا شکار ہے۔ خانہ جنگی، بد امنی، غربت اور مہنگائی نے عوام کی زندگی کو مشکل ترین بنا دیا ہے۔ دوستو، شام میں موجودہ بحران کا آغاز 2011 میں عرب دنیا میں اٹھنے والی عرب سپرنگ کی ایک کڑی کے طور پر ہوا۔ ابتدا میں عوام نے معاشی اصلاحات، آزادی رائے اور کرپشن کے خاتمے کے مطالبے کیے، لیکن جلد ہی یہ تحریک ایک خونریز خانہ جنگی میں تبدیل ہو گئی۔ اس جنگ میں حکومت، اپوزیشن، دہشت گرد تنظیموں اور غیر ملکی قوتوں کے درمیان شدید جھڑپیں شروع ہو گئی۔ بشار الاسد کی حکومت نے مظاہرین کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کیا، جس کے نتیجے میں عوامی غصہ مزید بڑک اٹھا۔ جلد ہی باغی گروہ داعش، القاعدہ اور کرد ملیشیاؤں نے بھی اس جنگ میں حصہ لینا شروع کیا۔ روس اور ایران نے بشار الاسد کی حمایت کی، جبکہ امریکہ، ترکی اور کچھ عرب ممالک نے اپوزیشن گروہوں کو سہارا دیا۔ 2014 میں داعش نے شام اور عراق کے بڑے علاقوں پر قبضہ کر کے خلافت کا اعلان کیا، جس کے بعد عالمی اتحاد نے کارروائی شروع کی۔ 2015 میں روس نے بشار الاسد کی حمایت میں فضائی حملے شروع کیے، جس سے حکومت کو جنگ میں برتری حاصل ہونے لگی۔ 2016 اور 2017 میں حلب شہر، جو کبھی اپوزیشن کا مضبوط گڑھ تھا، حکومتی کنٹرول میں آ گیا۔ 2018 کے بعد کئی بڑے علاقے حکومت نے دوبارہ حاصل کر لیے، لیکن شمالی شام میں ترکی، کرد فورسز اور دیگر گروہوں کی موجودگی اب بھی برقرار ہے۔ 2020 کے بعد شام شدید اقتصادی بحران، کرنسی کی گراوٹ اور عالمی پابندیوں کی لپیٹ میں آ گیا۔ لبنان کی معاشی بحران اور کرونا وائرس کووڈ-19 نے حالات مزید بگاڑ دیے۔ دوستو، 2023 اور 2024 کے دوران کچھ مثبت پیش رفت بھی ہوئی۔ عرب ممالک جیسے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات نے شام کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کرنے کی کوشش کی۔ شام کو عرب لیگ میں دوبارہ شامل کیا گیا۔ ترکی اور شام کے درمیان بات چیت کی خبریں آئی، جبکہ شام میں بشار الاسد کی حکومت کے خاتمے کے بعد مارچ 2025 میں ایک عبوری حکومت قائم کی گئی، جس کی قیادت صدر احمد الشار کر رہے ہیں۔ یہ حکومت ملک میں استحکام اور تعمیری نو کے لیے ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ سامعین، اسلامی لحاظ سے شام کو ایک خاص اور بابرکت مقام حاصل ہے۔ قرآن اور احادیث میں شام کی زمین کو ارض مبارکہ کہا گیا ہے۔ یہ وہ سرزمین ہے جہاں کئی انبیاء کرام نے قیام فرمایا، جن میں حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام شامل ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا مزار دمشق کی عظیم مسجد امیہ میں موجود ہے، جہاں روزانہ زائرین کی بڑی تعداد حاضری دیتی ہے۔ اسی طرح حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا روضہ بھی شام میں واقع ہے، جو عقیدت مندوں کے لیے روحانی مرکز کی حیثیت رکھتا ہے۔ متعدد صحابہ کرام اور اولیاء کرام کے مزارات بھی شام کی سرزمین پر موجود ہے، جنہیں دیکھنے کے لیے مسلمان دور دور سے آتے ہیں۔ شام کی سرزمین کو آخری زمانے کے اہم واقعات سے بھی جڑا جاتا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور امام مہدی علیہ السلام کی ظہور کا تذکرہ۔ یہ تمام باتیں شام کو صرف جغرافیائی، جیو پولیٹیکل یا تاریخی اعتبار سے نہیں، بلکہ روحانی لحاظ سے بھی انتہائی اہم اور قابل قدر بناتی ہے۔ دوستو، شام کی کرنسی شامی پاؤنڈ SYP ہے، جو عالمی منڈی میں کمزور ہے اور اس کی قدر مسلسل اتار چڑھاؤ کا شکار رہتی ہے۔ شام میں عام مزدوروں کی ماہانہ آمدنی بہت کم ہے، جو اکثر بنیادی ضروریات پورے کرنے کے لیے ناکافی ہوتی ہے۔ خاص طور پر ملک میں جاری سیاسی اور اقتصادی بحرانوں کی وجہ سے زندگی مزید مشکل ہو گئی ہے۔ شام اس وقت تعلیم، صحت، معیشت اور روزگار جیسے مسائل کا سامنا کر رہا ہے، مگر یہاں کے لوگ صبر اور امید کے ساتھ جینا جانتے ہیں۔ یہ سرزمین قدیم تہذیب، اسلامی ورثے اور بزرگ ہستیوں کی قبروں کی وجہ سے اہم مقام رکھتی ہے۔ اگرچہ حالات خراب ہے، لیکن انشاءاللہ ایک دن یہ ملک دوبارہ ترقی کرے گا۔
اور ہمیں امید ہے کہ شام کا نیا گورنمنٹ شام کے لیے کچھ بہتر ضرور کر پائے گا۔ دوستو تو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے شام کی تاریخی، مذہبی اور سیاسی اہمیت پر بات کی۔ امید ہے آپ کو یہ معلومات پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ ملتے ہیں ایک اور دلچسپ سفر کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔